من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. عیوب اور نقائص سے منزہ اور پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمارے بدن کی تمام ضروریات کی ذمہ داری اللہ پر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ یہ دنیا کے اندر جو فتنے نظر آ رہے ہیں، یہ ہمارے اعمال کی کوتاہیاں ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ حضرات، آج کا یہ خطبہ جمعہ 17 فروری سن 2023 لدر کی اس مسجد کے اندر ہو رہا ہے جو ایک مرد درویش کی نسبت سے اطراف و اکناف میں مشہور ہے، مولانا ثناء اللہ رحمہ اللہ علیہ۔ اور ایک تحریر پر لکھا ہوا پڑھ کر مجھے یہ خوشی ہوئی کہ اس مسجد کو بنے ہوئے اللہ کے فضل سے 70 سال بیت چکے ہیں۔ اس مسجد کو جتنے بھی ہمارے اسلاف بنانے والے دنیا سے جا چکے ہیں، جو زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب پر اپنی رحمتیں، اپنا کرم، اپنا فضل اور اپنی بخششیں جو ہیں وہ عطا کی صورت میں نازل فرمائے۔ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں گفتگو باقی جڑی جمعے دی وہ پنجابی دے وچ کراں، میری مادری زبان ہے۔ نبی علیہ السلام نے سمجھان واسطے کچھ مثالاں بیان کی دیا ہیں۔ اور 3 مثالاں میں تواڈے سامنے آج دے خطبہ کے اندر عرض کر دیا ہے۔ پہلی مثال، آپ صلی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین کے اوتے ایک چکور دائرہ بنایا اور ایک لائن لکیر جڑی وہ درمیان دے اندر کھینچی. فرمایا کہ اے انسان کہ درمیان دے اندر لکیر کھینچ کے وہ دائرے چو مربع چو باہر کر دیتا. فرمایا اے انسان دی خواہش انسان دی جنیاں بھی ضروریات ہیں ان ضروریات کے اندر سب تو اہم ضرورت جڑی وہ رزق ہے اور سب تو زیادہ دنیا کے اندر جڑے جرائم ہوتے ہیں وہ مال اور رزق واسطے ہوتے ہیں کہ لوگ یا تے راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں تے یا کسی نے کول اللہ تعالیٰ کی جڑی دیتی ہوئی نعمت ہے حسد تے بغض کی صورت کے اندر انہوں کو برداشت نہیں ہوتی. اور یہ بات یاد رکھو رزق کے اندر مال بھی ہے بیوی بھی ہے اولاد بھی ہے گھر بھی ہے زندگی دیا جڑیاں ضروریات اور خواہشات نے ساری رزق کے اندر شامل اور داخل ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہوگا اتنے ہی رزق لکھ دیتا ہے. دنیا کے اتنے آ کے پروردگار کا جڑا بنایا ہوا ہے نظام ہے وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اللہ نے جڑا رزق تھوڑے واسطے لکھے ہے اس رزق کو تلاش کرو اس رزق کو حاصل کرنے واسطے اسباب اختیار کرو. انسانوں کی اکثریت جڑی ہے اور شیطانی کھپکیاں دے اوتے رزق دے پیچھے ماری ماری پھردی ہے دنیا دے پیچھے ماری ماری پھردی ہے. دنیا دے مالک پروردگار او دے خزانیاں نوں او دیاں قوتاں نوں بھلا دیندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بات کا شکوہ قرآن مجید اندر کیتا ہے لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا دل ہے نے دماغ ہے نے سمجھتے نہیں مال کی بندگی کرتے ہیں مال والے دی بندگی اللہ تعالیٰ جل شانہ دی بندگی نہیں کرتے. لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا. پھر اللہ نے کیا کہنا لوگوں کے بارے فرمایا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ. اس کائنات کے اندر کروڑوں کی تعداد کے اندر جانور ہے لیکن نہیں ہے. آج تک کوئی دسو جانور تھوڑے بوئے دیتے آیا ہوئے کہ سانو روزی دیو روٹی دیو ساڈا نظام نہیں پہ چلتا 3 ٹائم دی روٹی پوری نہیں دی ہوتی. انسان جانوراں تو بھی تھلے ٹر گیا ہے. جانور نے اپنے مالک نو نہیں بلایا. جدو بندہ اپنے مالک نو نہیں نہ بلاتا تے پھر مالک اپنی وفا اور محبت کیویں بخاندا ہے کہ اللہ وہ دی روزی پوری کری ہوگی. اور جس وقت انسان اپنے مالک کو بلا دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ دنیا والے تے سپرد کر دیتا ہے. چاہے دنیا والے کو عزت دے چاہے دنیا والے کو ذلیل و رسوا کر دے. اللہ دی قسم میں دیکھیا میں تہاڈی گل نہیں کرتا میں بڑے بڑے علماء شیوخ مفتیاں دے کولوں عبرت پڑھی ہے جس وقت وہ دنیا وال لپک گئے دین دا جنازہ بھی نکل گیا انہاں دی عزت بھی ٹر گئی. خسرت دنیا والآخرہ نہ دین رہا نہ دنیا. پہلی نصیحت کی ہے میرے نوجوان ہیں جنہیں بھائی بیٹے بیٹھے ہمیشہ دین نو دنیا تے غالب رکھو. ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی جڑی محبت ہے ان دنیا دی خواہشات کے اوپر غالب رکھو
اللہ دی قسم ہے دنیا دے کسے میدان دے وچ تسی ناکام نا مراد نہیں ہو سکتے. میں دی مثال دینا. نبی علیہ السلام دے کول ایک صحابی آیا, انہیں کہا یا رسول اللہ مینوں جنت چاہیے, میں جنت کیویں جاواں گا؟ فرمایا لا تسأل الناس ولک الجنہ, لوگوں دے کولوں سوال نہیں کرنا. اور پتہ ہے گجرا والا شہر تاجراں دا شہر ہے, بڑی بڑی دنیا اتنے مالدار, اتنے ساری بن نہیں ہوتی کسی سرمایہ دار نال. وہ چاہتے کہ نے مولوی مال ساڈے کو لین قریب ساڈے ضمن بات ہے. سبھی بھائی دے نال دوستی کا سبب کی ہے کہ مال دی بو محسوس نہیں کی. اللہ دے فضل و کرم نال انہاں دا تے ساڈا نقطہ اتحاد یہ ہے کہ نعمتاں بھی اللہ دیاں نے تے تعریف کیڑی کرنی ہے اللہ دی. وہ دا شکر وہ دی تعریف, بندیاں کی تعریف نہیں. حضرات نبی علیہ السلام نے پوچھا مینوں ایسا عمل دسو کہ میں عمل کراں تے جنت وچ پہنچاں. فرمایا لا تسأل الناس ولک الجنہ, لوگوں نے کوئی سوال نہیں کرنا, اللہ تعالیٰ تینوں اس عمل سے بدلے جنت عطا کر دے. اچھا اندازہ کرو صحابہ کرام انہاں دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دے اوتے کتنا یقین اور ایمان سی. ایک صحابی گھر بھوک فاقے گھر بیٹھ گیا تے کی آپ نے آپ نال گل کری ہوندا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا لوگوں کو نہیں منگنا, اللہ کو منگنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جُتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو کدے کو منگنا ہے. اے پیار دا انسان دا ایمان ہونا چاہیے اور کدی رب نوں آزما کے دیکھو. کل یوم ہوا فی شان, وہ کر پہ گیا اللہ کو منگی ہوندا ہے یا اللہ دے, اور جس ویلے رب دین تے ہوندا ہے انسان جتھے بیٹھا ہوندا ہے نا اللہ تبارک و تعالی او دے قدماں دے وچوں ہی رزق کر دیندا ہے. جتھوں چاہے جس وقت چاہے جنہ چاہے بغیر حساب کے پروردگار رزق عطا کرتا. میں کراچی گیا, اتنے بہت بڑا تاجر, وہ کی آندا ہے اسی بڑے غریب سا, کپڑے نہیں سمجھتے, کشتیاں چلائیندے سا, بارشاں ہوئیاں سر چھپان واسطے جگہ نہیں سی ملتی. اللہ تبارک و تعالی نے اپنا فضل کیتا, جال پایا, مچھلیاں پھڑیاں, انہاں دے اندروں ہیرے نکل آئے. اور یہ بات یاد رکھو, جڑا انسان اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل و علا اپنے فضل دا ہاتھ دے تو ہٹاندا نہیں. میرے بھائیو دوستو اسی طرح حدیث دا نام ہے صحابی آکھی یا اللہ میں لوگوں کو نہیں کرنا, میں تیرے کو منگنا. تھوڑی دیر آئی ایک چوہا پھر جو نکلیا انہیں ایک دینار سونے کا سکہ باہر کٹ دیتا. حدیث لمبی ہے, میں مختصر تو بس بطور اشارے سے سنانا چاہتا. پھر دوسرا, پھر تیسرا, پھر چوتھا, پھر پنجواں, پھر 10واں, پھر 15واں. دوسرا دا ساتھی وہ سکے دے آ رہا ہے, ایک ساتھی تسلے دے تھلے دے, انہیں پھر تھیلی خالی لین دی پائی نہیں, اور خالی تھیلی ہوئی, وہ سکا نہیں لیا. میرے بھائیو دوستو ایمان دیکھو, دیانتداری گاڈ گفٹڈ ہوتی ہے. بڑے بڑے غریب لوگ جان دے چھڑتے ہیں, ایمان چ خیانت نہیں کرتے. ساری مسجد ڈی سی روڈ دے کلے کلے گھر وچ بینک جنہ روپیہ ہے. اسی مسجد چ کیمرے لائے جی سب تو ماشاءاللہ لائے نے, تے جدی جڑی چوری کرن والے کوئی ماڑے بندے نہیں, کروڑاں پتی بندے نے. سیانے آتے نا عادت پئی کڑی نوں نہیں جاندی بڈھی ہوئی, جتی چنگی ویکھی اس تھے ہی دل جڑا کلٹی ہو گیا.
تے جُتی چوری کر کے کہے دی جُتی پا کرنا رہے. تسبیح پھری تے دل نہ پھریا. نمازاں پڑھی ہوں دے آتا کو نہیں چھڑتے. میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھ لو، ایک کائنات 10,000 مرتبہ تباہ ہو کے دوبارہ بن جائے، نبی دے 11 جیسا کسی دا ایمان نہیں ہو سکتا. انہیں سکے سونے دے تلی دے تلے نبی پاک دے کول ٹر گیا، یا رسول اللہ یہ جے تے جائز نے پھر تے بدل ہی نہ، تے جے نہیں تے چھوڑ دے. آج سب تو بڑی جڑی چیز ساڈیاں عورتاں تے، ساڈے بچیاں تے، ساڈے بڑھیاں تے، ساڈے خانداناں تے وہ خواہشات کو دنیا دی محبت ہے. ایک نے کاروبار اچھا بنا لیا، ہوں سارے ٹبر دی فکر ہے کہ اسی مکان ایویں دا کیویں بنانا ہے. یہ نہیں فکر ہے کہ ساڈا مکان جنت دے اندر عالی شان بن جائے. رب ابن لی انک بیتا فی الجنہ. ہر ایک دی دوڑ ہے اور اسی اپنی رقماں ضائع انہاں مقاصد تے کرنے آ کہ جنہاں دا نتیجہ اور جنہاں دا حاصل کچھ نہیں، نہ دنیا نہ آخرت. ساڈے گھراں دا بڑا سارا سرمایہ پیمپراں تے جا رہا ہے، میک اپ تے جا رہا ہے، اسراف پہ جا رہا ہے، زبان دے چسکیاں تے جا رہا ہے، مایونیز تے کیچپائی پوریاں نہیں پی ہوندیاں، میڈیا دی غلامی، کپڑیاں دے اتنے بھی مرضی کافراں دی. سارا کچھ پھر اسی بُدھا امریکہ دے تے انہاں دے تے سوچ چھڑنے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید دے اندر رکھیا لہم قلوب لا یفقہون بہا. تے پہلی جڑی نصیحت ہے اج دے خطبے دی وہ ہے کہ ہر حال دے اندر اللہ تعالیٰ تے اودے رسول دی محبت، دنیا دی ہر چیز دی محبت تے غالب ہونی چاہیے. جتنی دیر تک یہ چیز تہاڈے اندر ہے تہاڈی دنیا بھی بہتر ہے اور تہاڈی آخرت بھی بہتر. دوسری مثال نبی علیہ السلام کی پہلی مثال ہے. دوسری مثال بڑے سارے فتنے اٹھتے ہیں، کوئی جیلم تو، کوئی اسلام آباد تو، کوئی کراچی تو، سوشل میڈیا کے ذریعے سارے نوجوان انہوں سنتے ہیں. کچھ علماء دے رویے تو ناراض نالا ہو کے ننے منے جڑے ناقص محققین نے انہوں کی گفتگو سنتے ہیں، پھر انہوں نے اپنے دل میں پا لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھ لو، جیڑے بندے دا دل بیمار ہے وہ دے دل دے وچوں شبہ تے وسوسہ تے ایہو جیاں چیزاں جاریاں نے. حضرات تمام انبیاء دی بعثت کا مقصد، کتاباں دے آن کا مقصد، عبادات کا مقصد، قولی بدنی مالی عبادات کا مقصد، شریعت کے ہر حکم ہر عمل کا مقصد کی ہے تزکیہ نفس. لکھاں کتاباں دیا وڈیاں وڈیاں لائبریریاں، حج اور عمرے اور جتنے بھی نیکی دے کام نے، انہاں سارے کا مقصد کی ہے کہ انسان دا دل پاک ہو جائے اور اللہ دے قریب ہو جائے. مسجد بنا کے تسی اللہ دے قریب نہیں، کوئی فائدہ نہیں جائے. شاعر نے آخیا مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. لوگ بڑے فخر نہ لاندے نے فلانی مسجد ساڈے بابیاں نے ایک رات میں بنا لیتی، اج دوجی تے تیجی نسل پوری دی پوری بے نماز ہے. نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دیتی ہے. آپ نے وہی قرآن اور سنت کی مثال بارش میں دیتی ہے. تو پتا کہ بارش کا جڑا پانی ہے مائے مبارک ہے. جٹ زمیندار راجپوت تسی ساری برادریاں اتنے بیٹھے ہو، رحمانی بھی سب درویش چودھری بڑے چھوٹے سارے، ہر ایک بندہ اپنی ذات دے وچ بادشاہ سلام بیٹھے تسی. ٹیوب ویل 24 گھنٹے چلن، جو بارش کا پانی فصل کو فائدہ دیتا ہے اور ڈولنا کا پانی فائدہ دے سکتا ہے. یہ انڈرسٹینڈ کر لیں. حضرات
نبی علیہ السلام نے قرآن اور سنت وحی کی مثال بارش پر دیتی ہے. جس نے بارش نازل ہوتی ہے اگے نبی علیہ السلام نے پھر 4 مثالیں دی ہیں. سبحان اللہ. فرمایا بعض لوگوں کا دل زمین کی طرح, کس زمین کی طرح ہوتا ہے؟ فرمایا روڑی کی طرح ہوتا ہے جہدے تے بارش نازل ہوتی ہے تے بو نکلتی ہے. بارش تے فائدے والی چیز ہے. روڑی تے اتری ہے تے بو آن لگ پئی. کیوں جی روڑی تے جس نے بارش اترتی بو آتی کہ نہیں ہوتی؟ گندیاں شیواں ہوندیاں نے, پت پیڑے ہو گئے, بو سران دور دور تک جائے گا. حضرات اسی طرح کچھ لوگ, کچھ نام نہاد مسلمان نے کہ جنہوں نے ہر وقت نبی علیہ السلام کی کسی نہ کسی سنت تو حدیث تو تکلیف پہنچتی رہتی اور وہ کتے کی طرح باتاں کرتے رہتے ہیں قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف, سنت کے خلاف. سارے ٹیلی ویژن کے اتنے یہو جے بڑے اسلامی سکالر کے موقف بن کے بیٹھے ہیں, کدی کسی ایت کے وچوں کیڑے کڈھدے ہوندے نے نعوذ باللہ, کدی نبی علیہ السلام نے کسی سنت کا مذاق اڑاتے ہوندے نے. حضرت جی اتنے کھجور ہوندی سی, کھجور کھانا سنت ہے, وہی سنت. جی دعانے ہوتے تو پھر دعا کھانا سنت, یعنی مذاق اڑانا. نبی علیہ السلام کائنات کی سب تو پیاری ہستی آپ کی ذات ہے, آپ کی ہر عدالت ہے. انسان گردن بھی کٹا کے قربان ہو جائے, آپ جناب محبت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. نبی علیہ السلام کی ہر ادا میں سانو محبت ہے. تے بعض لوگ جڑے نے انہاں دی مثال نبی علیہ السلام نے دیتی ہے کہ انہاں دے دلاں دا حال ہے روڑی دی طرح. نبی علیہ السلام دیاں مثالاں یاد کر لو تو وہ اپنی اولاد دی, اپنی شاگرداں دے, اپنے ماتحتاں دے انہاں دی تربیت کردیاں تانوں بڑا فائدہ ہوئے گا. یہ لوگ شیکسپیئر دے اقوال زرعی دی گل کرتے ہیں. کائنات کے اندر ساری حکمتاں نبی علیہ السلام دی ذات دے نال جڑی. حضرات نبی علیہ السلام نے پھر دوسری مثال دیتی بڑی پیاری. آپ نے فرمایا کہ زمین کچھ اس طرح دی ہے, بارش نازل ہوتی ہے, نہ زمین پانی جذب کرتی ہے تے نہ کوئی شے اگاتی. اتنے کلر ہے, پانی اترتا ہے, نہ وہ زمین جڑی ہے وہ پانی کو کوئی عرصہ ٹھہراتی ہے کہ لوگ آؤں پانی دیا ضرورتیں پوریاں کر لیں, یا وہ پتھریلی زمین ہے, یا وہ شگافا والی زمین ہے کہ پانی نازل ہوتا ہے تو سارا پانی تھلے پہنچ جاتا ہے. اسی طرح کئی بندے آتے ہیں مسجداں دے اندر, علماء دے کول قرآن پڑھیا جاتا ہے, نبی علیہ السلام دی سیرت سنتے ہیں, پر انہاں دے دل دماغ دے اوتے قرآن اور سنت اثر کرتا نہیں. ساری زندگی حضرات وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, اللہ نے آکھا میں نمازیاں اس ہلاکت ہے جڑے نمازاں میں سستی کرتے ہیں. سستی دے اندر ایک چیز بھی شامل ہے. ساری زندگی انسان نماز پڑھتا رہتا ہے, ایک دن ایک نماز وچ بھی رب دے ڈر تو دی اکھ وچ اتھرو آوندا ہی نہیں. بس پڑھتے رہتے ہیں. اگے امام ہوتا ہے, قرآن پڑھتا ہے, اور کئی میں بندے ویکھے نے بھاویں انہاں دیاں داڑیاں نہیں ہوندیاں یا مولوی نہیں ہوندے, قرآن جس امام پڑھتا ہے کہ اپنا گھٹتے ہوندے نے کہ میرے نال دے پتہ نہ لگ جائے کہ میرا دل جڑا موم ہو گیا, میری اکھاں چوتھوں کٹے پئے. اے چیز یہ مثال پیارے نبی نے دیتی. روڑیاں کا بھی فیل ہے, اور ایسی زمین کی مثال نہ اگاتی ہے نہ پانی روکتی ہے, وہ بھی فیل ہے. نبی علیہ السلام نے مثال دیتی, فرمایا کہ زمین ہے آسمان تو بارش نازل ہوتی ہے, روک نہیں ہے. بظاہر تے دنیا دار نے انہوں نے فکر ہے لوگوں کے سینے کے اندر ایمان چلا جائے. اسی تے خطیب امام نہیں, حافظ قاری نہیں, لوگوں کے بچے حافظ قاری بن جائیں, بچیاں دیندار بن جائیں. میرے بھائیو دوستو,
نبی علیہ السلام نے انہوں اچھا قرار دیتا ہے. دین دی جڑی گڈی ہے نا یہ بھی دو ٹائر نے, ایک تاجر ایک عالم, ایک مال والے ایک علم والے, اور یہ چلتے رہنی ہے جس نے دونوں ایک دوسرے نال تعامل کرتے رہے. میں دیکھا جڑے دنیا دار انہوں کا دل کرتا نا کہ اسی مسلیاں ممبروں تے چڑھ جائیے, اتنے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. جنہ مولویوں کا دل کرتا ہے اسی تاجر بن جائیے, اتنے بھی خرابی پیدا ہوتی ہے. دونوں صورت عالم اپنے علم پر سخاوت کرے, مال والا مال کے نال سخاوت کرے. اور حضرات میں دیکھیے شہر کے اندر ساری اپنی مسجد کی گل ہے, سرکاری صاحب ایک رکھے بڑی منہ منگی انہوں نے تنخواہ دیتی, سبحان اللہ, نہیں ٹھیک ہو گیا, منہ منگی تنخواہ دیتی. کچھ تاجر آتے سب فجر وقت انہوں نے آخیا جی قاری صاحب سورہ فجر قرآن پڑھنے رو راضی ہو گئے, پاوے لکھ منگن, ہاں 50,000 منگن, پاوے ایک نماز پڑھا دیا. قاری صاحب آ گئے, اسی انہوں نے آخیا جی تراویحاں جڑیاں نا تسی دی تیاری شروع کرو گے. انہوں نے آخیا میں تے آرام آرام نہ پڑھنا. اساں آخیا بڑی کیڑا کوئی سپارہ پڑھنا فرض ہے, تسی ادھا پڑھا دیا جے, ربع پڑھا دیا جے, لوگ خوش ہون راضی ہو. ایک مالدار پیا میں آخیا میرا بچہ قرآن سنائے گا. سارا سال انہیں داڑھی نہیں رکھی, سارا سال مسجد کے نیڑے نہیں گیا. رمضان آیا تو ماڑی جی خسخاسی داڑھی جی نہ انہیں رکھ لی. اسی آخیا نہیں یار سارے قاری صاحب نے پڑھانیاں نے. انہیں آخیا قاری صاحب روپیہ لاکھ تھوڑی خدمت بھی کرا گا. قاری صاحب نال ہی کرے ایک گھوڑے مارن. میرا تو گلا ہی نہیں صحیح استاد جی, میں نہیں پڑھا سکتا. پیارے نبی علیہ السلام دی مثال فرمایا بہترین سرزمین, بہترین زمین کا ٹکڑا آسمان تو پانی ہو گیا, پانی جذب کر دیا, کھیتی ہو گئی, پانی اپنی ضرورت کو زائد کری کھیتی ہے وہ اگے ڈور دے دی ہے. خود بھی سب کو شاداب, لوگوں کو بھی فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی زمین نو, ایسے مومن آدمی نو بہترین مومن کہا. اور میرے بیٹوں, میرے بھائیوں, میرے دوستوں, فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. کوئی اللہ رسول کا نام لے کے گل کرے تو انے بولے ہو کے نہیں دیکھ پینا. آج کوئی بندہ اٹھتا ہے صحابہ کرام دے بارے گلاں کرنی شروع کر دیتا ہے. اے بات یاد رکھو, نبی علیہ السلام کا حکم ہے اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کی ہمیشہ عزت کرے. لا تسبوا اصحابی, میرے صحابہ کو برا نہ کیا. ایس انگلی نا عربی زبان دے وچ سبابہ کہندے نے. سبابہ سبابہ کیوں آندے نے؟ سبابہ دا معنی اشارے کرنا, غیبت برائی او بے انج بے, یہ نام ہی عربی سبابہ پہ گیا. لا تسبوا اصحابی کا معنی بلا کی میرے کسی صحابی دی کوتاہی وال انگلی دا اشارہ کرنا بھی جائز نہیں. حضرات اے بات یاد رکھو, صحابہ کرام دی جڑی جماعت ہے, اس جماعت کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. من حیث الجماعت معصوم جماعت ہے. ذاتی انفرادی طور تے کسی صحابی دے کولوں کوئی خطا ہو سکتی ہے, پوری دی پوری جڑی جماعت ہے وہ کدی گمراہی دے تے ہو سکتی نہیں ہو سکتی. اور وہ جڑی کوتاہی ہے, میں ایک اصولی بات تمہیں سمجھانا چاہنا. ساڑھے ماں باپ دی سینکڑوں ہزاروں دفعہ زندگی چ لڑائی ہوتی ہے, ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کدی کسی نے اپنے دوستوں نے اپنی ماں دی برائی سنائی ہوئے, باپ دی برائی سنائی ہوئے. فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ
زينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صحابہ کرام کی جماعت پکے ڈٹھے ہدایت یافتہ. جس طرح انبیاء علیہ السلام کے اندر کسی بھی فضیلت اتنی بیان کرنی کہ دوسرے نبی دی توہین ہو جائے. لا نفرق بین احد من رسلہ. حضرات اسی طرح اہل سنت کا ایک منہج ہے کہ شرف صحابیت کے اندر جس طرح حضرت ابو بکر دی عزت ہے اسی طرح حضرت علی دی عزت ہے، اور جس طرح حضرت علی دی عزت ہے اسی طرح حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی عزت ہے. صحابہ کرام اسلام کی چار دیواری نے. مسجد جڑی ہے یہ حفاظت سے تساں دروازہ لایا. اگر یہ دروازہ کھولیا جائے گا جانور بھی ہون گے، چور بھی آئے، ہوا دے جڑے کٹا بٹی ہو قرآن دے تے ہوندی پین صفحہ تے گندگی بھی. یہ میری نصیحت ہے اپنے نوجوان بیٹیاں پر. پختہ علماء سنو جنہاں دے کول کتاب و سنت دا مضبوط فہم ہے. حضرات نبی علیہ السلام نے ان جڑی مثال دیتی ہے تیسری میں بیان کرنا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن دی مثال. انہیں کہ میں اپنی تین ہی باتیں جمع کر لگا. اللہ نے سانو اپنی بندگی واسطے بنایا ہے، دنیا دی بندگی واسطے نہیں بنایا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. روٹی دی بندگی نہیں کرنی بلکہ اس ذات دی بندگی کرنی ہے جنہیں انسان کو اودوں کھلایا جدوں بول نہیں سی سکتا. ماں دے پیٹ اندر قوت بیائی نہیں سی جس نے دنیا دے تے آیا. فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. انسانہ دی کنیاں ایجاداں نے بڑے بڑے فلیور بنا لے ہیں، لیکن میرے بھائیوں دوستو ماں دے دودھ دا بدل انسان اج تک نہیں بنا سکے. جنہیں ماں دا دودھ نہیں پیتا جتنا مرضی کریل جوان ہوئے 6 فٹ تو 14 فٹ ہوئے قد ہوئے اندروں کھوکھلا ہوتا. اللہ نے نبی علیہ السلام دی حدیث ہے فرمایا میرا دل کرتا سی دودھ پلان دے دوران میں بچہ پیدا کرن تو منع کر دیا، حمل کرن تو منع کر دیا کہ اے عمل جڑا ہے ایک شاہ سوار ایک جوان بندے نو میدان چ کھلا دیتا ہے. اور دیکھو تسی کہ انسان دے اندر جڑی قوت مدافعت ہے اور حقیقی جڑی طاقت ہے وہ دے دو نعمت ایسیاں نے، باپ دا نطفہ اور ایک ماں کا دودھ. مرن تک ہے دو حقیقی طاقت اور نعمت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو عطا کی تھی جدا آج تک سائنسدانوں دے کوئی بدل نہیں، نہ برف دا اور نہ ماں دے دودھ دا. حضرات ہمیشہ پکیزہ انسان بنو، پانی جمع کرنے والا یا شرابی پھیلانے والا. نہ روڑی بننا ہے تے نہ کہ سوراخ ہون تے سارا قرآن سنت دین ایمانتداری دیانتداری نکلتی رہے. میرے بھائیوں دوستو ہر چیز اسلام دے ہر عمل دا مقصد دل دی پکیزگی اور اللہ نال دوستی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اے دے ہوتے 11 قسمہ کھا دی. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها. میرے روتے کھڑے ہو جاندے نے جس وقت میں قرآن دا یہ حصہ پڑھنا. 11 قسم اللہ نے کھا دیاں نے کس بات دے تے؟ قد افلح من زکاها، جنہیں اپنے آپ کو پاک کر لیا ہو کامیاب. وقد خاب من دساها
جن نے اپنے آپ کو میلا کچیلا رکھیا ناکام ہو گئے. عمل تزکیہ حضرات فرمایا جڑا مومن قرآن پڑھتا ہے اور وہ اتنے عمل کرتا ہے وہ مثال سنترے کی طرح. کچھ پھل ایسے نے 1000 لگا لو پھل لکتے نہیں. امرود ایسا پھل ہے وہ خوشبو دسے. اورنج جڑا مالٹا ہے سنترا ہے یہ خوشبو کنوں دور تو کھولے نا خوشبو آ جائے. مالٹا کھولے سنترا کھولے. فرمایا ایسا مومن قرآن کے اوپر عمل کرتا ہے ماہر نہیں شریعت کا پڑھ نہیں سکتا سمجھ نہیں سکتا. خطیب صاحب کو مسئلہ سنتا ہے میں عمل کرنا. فرمایا وہ مثال جڑی ہے نا کھجور کی طرح ہے. ذائقہ بہترین ہے. کھجور ایسا پھل ہے ایک ٹن بھی سوڑتے ہو نا 1 فٹ 2 فٹ تک نہیں پتا ہوتا وہ کی پیا ہے. خوشبو ہے سنترے دی خوشبو ہے کھجور دی خوشبو ہے. ساری مثال اللہ سانو معاف کر دے مولیاں کاریاں. اور میں ایسا شخص قرآن پڑھتا ہے بڑا ہی سونا دنیا شش کرتی ہے داڑھی کوئی قرآن دے کاری بڑے بڑھیا عمل کوئی نہیں. پر میں مثال نیاز بو دی طرح ریحان دی طرح عربی نیاز بو ریحان کہتے ہیں. ہوا ماڑی جی اس پودے کو ہلائے نا تے پورے آنگن دے اندر ذہن دے اندر خوشبو پھیل جائے. آواز کدھر ایک کونے چو آئے نا کاری دی بندے کو کھچ رہی تھی. عمل کوئی پر میں خوشبو بڑی پیاری ہے ذائقہ کڑوا ہے. اور ایسا شخص دنیا داروں دی میں گل کر لگا فرمایا نہ قرآن پڑھتا ہے نہ شریعت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے نہ وہ عمل کرتا ہے. وہ مثال تمہیں دی طرح ہے کہ بو بھی پیڑی ہے تے ذائقہ بھی پیڑا ہے. تمہیں لگے ہو نا کچا تمہ توڑ کے صبح پتری آئے گی تو ابا کہو گے تو اسے دنا لوگ پنڈا دے. تمہ جڑا ہے اگر توڑیا جائے سونگیا جائے متلی آئے گی الٹی آؤں تے دل کرتا ہے ابا کہو گے نے. فرمائے ذائقہ بھی برا تے بو بھی برا. اور تو ساں فیصلہ کر رہے ہیں کہ اللہ دے نبی دی 3 مثالہ نے ایک انسان ہوئے کہ وہ دی خواہش دارے تو باہر نکلی ہے دنیا دا غلام بنے ہیں. یہ بننا ہے. فرمایا 2 نعمتاں نے جنہاں دی انسان نہ قدری کرتے ہیں. ایک نعمت صحت مندی ان شباب فیما ابلا. فرمایا کسی بندے کا پیر ہونی دیر تک ہلنا ہی نہیں کیا مطلب دے جنی دیر تک انہیں رب نے سوالاں دے جواب نہیں دینے. تینوں جوانی تے عمر دیتی ہے کتنے لگا گیا ہے. تو جی نعمت صحت مندی والفراغ تے فرصت. ایڑا موبائل ہے لمبیاں لمبیاں فلماں بنیاں سٹوریاں کہانیاں ایسا ایسا کچرا تے واحیات گلاں دا سیلاب طوفان ہے کہ لوگ اتنے اپنا وقت ضائع نہ کرتے. نہ مسجد ویندے نے نہ مسجد نبی ویندے نے نہ رب دا گھر بیت اللہ ویندے نے. ہر تھان شیطان نے سامنے کھڑنے. کوئی مولوی کوئی عام کوئی خاص انہیں چھڑے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. اس موبائل دی غلامی نہ کرو اللہ دی بندگی کرو اور سنترے دی مثال والے مومن بنو. سر سبز و شاداب مومن بنو. پانی کو جمع کرنے والے مومن بنو. اپنی جوانی تے فرصت کو اللہ دی راہ چ لان والے مومن بنو. جس نے ایسے مومن بنو گے پھر کسی بھی شخص کا شبہ وسوسہ کفر نفاق شقاق تواڈے تے اثر نہیں کر سکے. میں تمہیں 2 باتاں سنا کے اپنی گل کو ختم کروں گا. ایک مولوی سی نے نا بغیر وضو کے نمازاں پڑھانے شروع کر دی. ہن وضو ایک ایسی چیز ہے یا بندے کو پتا ہوتا ہے یا اللہ کو پتا ہے کہ وضو ہے کہ نہیں ہے.
کوئی جسم کے اتنے ایسا نشان نہیں ہوتا، نہ کھٹا نہ پیلا نہ ہرا کے جنہ پتہ لگ جائے بندے کا وضو ہے یا ٹوٹ گیا۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف صدا کی ہوئی مرتد ہو کے عیسائی ہو کے۔ میں اپنی مسجد کی مثال گزشتہ خطبہ جمعہ سنائی ہے، ریکارڈ بھی ہوئی ہے۔ یہ ساری مسجد ایک قاری صاحب آئے، بخار چڑھ گیا، دورے پیر لگ پے، اسی سمجھے ہو رہے مرگی ہو گئی۔ والدین موسا بلایا، علاج معالجہ کرایا، والدین نے بلایا تو گڈی کرا دینے ہیں، جو کار لے جو ریسٹ کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے۔ والدین آئے، وہ جن ظاہر ہو گیا، انہوں نے کہا میں نہیں جی چھٹنا ہے، انہوں میں قتل کر دینا جی۔ اسی اس مسجد وچ حفظ کرنے ہیں، اتنے نمازاں پڑھنے ہیں، ساری مسجد حفظ کا شوق ہے۔ یہ پلیت نمازاں پڑھائے، اسی یہ سنگھی بن کے مار چڑھا۔ اللہ دی قسم ہزار دروازے ایسے نے جتوں انسان اسلام دی سچائی جان سکتا ہے، اللہ کو پہچان سکتا ہے۔ ایک چھوٹی جی بات ہے، دنیا کے سارے ادیان کھنگال کے دیکھ لو، غسل جنابت جیسی نعمت دنیا کے کسی دین اللہ نے نعمت بھی رکھی ہے، تو کس دین کے اندر رکھی ہے؟ اسلام۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور جڑے لوگ میڈیکل کو سمجھن والے نے، جنابت عمل تو بعد ایسا چیزاں سارے جسم اندر ظاہر ہوتی ہیں کہ جنہ واسطے اللہ تعالیٰ نے غسل نو علاج بنایا ہے، اور یہ کوتاہی بھی ہوا تو انسان کئی بیماریاں کا شکار ہوتا ہے۔ اور بعض آثار اندر بھی ہے کہ جتھے جنبی ہوئے پھر اتنے اللہ تعالیٰ دی رحمت دا فرشتہ بھی نہیں، یعنی بلا وجہ انسان جنبی رہے۔ میرے بھائیو دوستو، خطبہ جمعہ کا مقصد اپنا تزکیہ ہے۔ ہمیشہ اپنے دین اور ایمان و دنیا تے غالب رکھو۔ تھوڑی دنیا دی ذمہ داری اللہ نے لئی ہے، اللہ دی ذمہ داری جو نکلو گے ذلیل و رسوا ہو جاؤ۔ ہمیشہ اپنے دل نو شاداب زمین کی طرح پاکیزہ رکھو، پانی جمع کرنے والی زمین کی طرح اپنا انالیسس کرو۔ ہمیشہ اپنی مثال سنترے اور کھجور کے درمیان ہی رکھیا جائے، تو میں نہ بن جائے جائے، نیاز بو نہ بنیا جائے۔ اللہ میں نور دونوں مندی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ پہلا اعلان تو دوران خطبہ ہو چکا ہے کہ الحمدللہ اس مسجد کو بنے ہوئے، اچھا میں کر دیتا ہوں، اس مسجد کو بنے ہوئے 70 سال کا عرصہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ لے لیں آپ۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کے بنانے والوں کو جنت کے اندر محلات کی نعمتوں سے نوازے، دنیا بھی بہتر بنائے اور آخرت بھی بہتر بنائے۔ اور نبیوں کی یہ دعا ہے، اور وہ دعا میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو پیشانی سے پکڑ کر دیندار بنائے۔